پیر کامل مرشدی عطار نے دعوت اسلامی کا تحفہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے، اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے، ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اور زہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا، استر موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے۔ اس کے تخت پر ایک حجرہ عروسی ہوگا جو لولو موتی سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں، یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہوگا۔ یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوب، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کی 2 پروں والی کرسی اڑ کر اس بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال بغل گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ اسے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکرہ مارے گا، تو یہ حیران و ششدر رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار عز و جل نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اس نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے، اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی، اے ولی اللہ، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا، اے میری دوست، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی، اے ولی اللہ، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالی عز و جل فرماتا ہے، کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا، چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا ہی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا،
نہ وہ تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں آئیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیانی حصہ کو منور کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لولو کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا: سب تعریفیں اللہ تعالی کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا: سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا: اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، حس میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک اور بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں پر اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں در و مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لؤلؤ کی اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد، اخضر اور احمر کے تاج پہنائے جائیں گے۔ رنگ رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے در یعنی موتی جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ ہوا ان کو گھسیٹتی ہوگی۔ اس کی دائیں طرف 1,00,000 خادمائیں ہوں گی۔ ہر زلف ایک خادمہ کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف 1,00,000 خادمائیں ہوں گی۔ ہر ایک خادمہ نے اس کے بالوں کی 1 لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس بیوی کے آگے 1,00,000 خادمائیں چلتی ہوں گی۔ ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخورے جلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ تعالی کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر
اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی اور اس کے بالوں کو سلجھانے والے اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی طرف میل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی کنیزیں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کر لے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے۔ نہ اس کا چہرہ اس کے خامن سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے اور ان کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ ان پر کیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت کی نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی کھو جائے۔ یہ اپنے خامن سے کہے گی اے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا نام و نشان نہیں۔